بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بارے میں ہے، جس میں انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور وہ ایک متوازن خارجہ پالیسی چاہتا ہے۔ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان ہے یا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سابقہ دور میں بھی حکومت نے یہ پالیسی اپنائی تھی، اور خصوصاً جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ پالیسی اپنائی کہ پاکستان کو بلاک پالیٹکس سے نکل کے اپنے علاقائی مفاد کے مطابق اور ریجن کے جو مفادات ہیں اس کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا پاکستان کے لیے، اور اگر ہم اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت پاکستان کو اس سلسلے میں شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو تھے سابقہ ملک کے، وہ ایشیا کے دورے پہ گئے تھے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو ہی ان کا دورہ اگرچہ پہلے سے پلان تھا جیسے ہمیشہ ہوتی ہیں سربراہان حکومت اور مملکتوں کے، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ 23-24 فروری کو جب وہ ماسکو پہنچے تو اسے اگلے دن ہی یوکرین کی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے اگرچہ اس کا خطرہ تھا اور ویسٹ میں روس پر تنقید کی جا رہی تھی، اور پاکستان پر بھی اس بات کا بہت دباؤ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ماسکو کا دورہ نہ کریں، لیکن انہوں نے عالمی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا، اور پاکستان نے عالمی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے روس سے جو تعلقات ہیں ان کی از سر نو ایک بنیاد رکھی۔ اور وزیر اعظم کا یہ دورہ جو تھا عمران خان صاحب کا، وہ پاکستان کے عظیم ترین مفاد میں تھا۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ بلاک پالیٹکس جو گزشتہ قریباً 70-75 سال سے پاکستان اس پہ عمل کر رہا تھا، اس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور دوسرا اس سے پاکستان کو سستی گندم اور انرجی اور گیس کی جو ضروریت تھی وہ پوری کرنے کے لیے بھی روس سے تعلقات استوار کرنا پڑ رہے تھے۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس کو خاطر میں نہیں لایا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بعد ازاں ایک سائفر لہراتے ہوئے اس بات کا انہوں نے ایک جلسے میں اعلان کیا کہ ان کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ اس سائفر کی وجہ سے ہوا، اور امریکہ نے ان سے اس بات کا انتقام لیا کہ وہ ایشیا کیوں گئے۔ اور یہ پاکستان کی گویا ایک جو حکومت ہے یا سیاست ہے اس میں ایک براہ راست مداخلت سے انہوں نے اس کو تصور کیا، اور سر عام اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی سلسلے میں عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پر کیس بھی چل رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ڈومیسٹک جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی یہ اہم ایشو تھا، لیکن پاکستان کو اپنی یہ جو متوازن اور غیر جانبدار پالیسی ہے اس کے لیے بہت قیمت ادا کرنی پڑی، اور اس وقت ملک شدید معاشی دباؤ کی حالت میں تھا۔ کوئی ملک پاکستان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ IMF اور جو دیگر ورلڈ بینک ہے، جو دیگر مغربی ممالک ہیں، امریکہ سے بھی امداد تقریباً بند ہو چکی تھی، اور وہ بھی نہیں دے کسی قسم کی مالی امداد دینے سے گریزاں تھے، اور مقصد صرف یہ تھا، دباؤ میں لانا تھا پاکستان کو کہ وہ جو سابقہ پالیسی ہے، جو بلاک پالیٹکس ہے، جو زیادہ تر امریکہ اور ویسٹ کے مفاد میں تھی، پاکستان اسی پر عمل پیرا رہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسیژن لیا تھا پاکستان کی ایک غیر جانبدار پالیسی کے سلسلے میں، وہ اس پر قائم رہے، اور اس دباؤ کو خاتمے میں نہیں لایا گیا، اور اسی وجہ سے چین نے اور سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی بہت مدد کی، خصوصاً معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے، اور بالآخر امریکہ کو اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ پاکستان کی جو غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی پالیسی ہے وہ اس کو تسلیم کرے، اور اسے ورلڈ بینک سے اور IMF سے پاکستان کو امداد بھی دلانا پڑی، کیونکہ اگر وہ ایسے نہ کرتا تو اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ پاکستان سے اس کے مفادات جڑے ہیں وہ شدید انہیں نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ اسی لیے بعد ازاں امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پاکستان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اور یہ ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد جو پاکستان میں ایک مخلوط حکومت آئی تھی، اس میں بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، اور وہ بھی ماسکو گئے اسی یوکرین کی لڑائی کے دوران۔ اور اب جو جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ گئے ہیں تو انہوں نے پھر امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو صحافی ہیں
ان سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا دو ٹوک اعلان کیا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور وہ ایک ایسی پالیسی چاہتا ہے جس سے اس کے علاقائی اور ریجنل اور عالمی جو مفادات ہیں اور جو استحکام ہیں اس کو تقویت ملے اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ یقینی بات ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کو یقیناً اس وقت ایک غیر جانبدار اور ریجنل جو اس کے مفادات ہیں ان کے تحت ایک خارجہ پالیسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چین نے پاکستان میں سی پیک کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور ویسٹ کی یہ کوشش تھی، امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ اس کو روکا جائے، لیکن جنرل عاصم منیر کے اس بیان سے اور حکومت کی اس پالیسی سے اب اس کی راہ مزید ہموار ہو گئی ہے۔ پاکستان میں چین کی اور دیگر جو ممالک ہیں علاقائی ان کی سرمایہ کاری کی اور ملک ایک آزاد خارجہ پالیسی میں گامزن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر جو سائفر کا ڈرامہ تھا اب وہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اس کی بھی جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ سائفر اگرچہ تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے اور کس قدر افیکٹو تھا، لیکن اس کو جو سیاسی طور پر ایک اسٹینڈ استعمال کر رہا تھا وہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھا بلکہ اسے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی ایک وضع کردہ اور نہایت ٹھوس اور واضح پالیسی تھی جس پر اب مکمل طور پہ عمل ہو رہا ہے۔ یقینی بات ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ موجودہ دور میں آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔